یہ گردے میں پتھری یہ بھی کافی عام ہوتی جا رہی ہے. پہلے تو ہم سنتے تھے کہ بھائی بوڑھوں کو یہ ایک بڑی ایج میں جا کر کسی موقع پر ہو گئی. اب تو جوان لوگوں کے بھی کیسز آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا, بولا پتھری ہو گئی ہے. یار یہ کیا ہوا بھائی, یہ کون سے چپس آ رہے ہیں, یہ کون سے چیزیں کھا رہے ہیں کہ جس کے اندر وہ پتھر نکلتے ہیں اور جا کر جمع ہو جاتے ہیں. حضور کچھ بتائیں کیسے ہوتا ہے؟ ویسے تو ظاہر بات ڈاکٹرز ہی بتاتے ہیں, مگر آپ اپنے تجربات کی روشنی میں بتائیں کیا اس کے اسباب ہیں اور پھر اس کا وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں. حافظ صاحب ہمارا ایک ادارہ ہے رحمان فاؤنڈیشن, اس میں ڈائریکٹر بھی ہوں. تو گردوں کے ڈائلیسس فری ہے. آپ یقین کیجیے گا حافظ صاحب, ہر گھر میں 40 کے بعد ہر پاکستانی تیسرا یا چوتھا فرد گردوں کا مریض بن رہا ہے. اللہ, اس کی بہت بڑی وجہ گندا پانی پینا, پانی بوائل کر کے نہ پینا. اچھا, پانی. دوسری بات پانی کم پینا. چلیے پانی پئیں گے پیشاب آ جائے گا, بھائی آپ پانی پیئے. اسی طرح پیشاب کو روکنا. او یہ آپ نے دیکھا صحافی حضرات کو زیادہ گردوں کے کیوں, کسی وجہ سے پیشاب کو روک, نہیں پیشاب کو نہیں روکے. یہ طبی حاجت ہے. آپ کو پتہ ہے نماز میں بھی حکم ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی اور آپ کو پتہ ہے حاجت ہے تو حکم شریعت یہ کہتی نہیں پہلے حاجت قضا حاجت سے فارغ ہو. پھر ایسی حالت میں نماز پڑھنا کہ آپ کو بار بار پیشاب کا خیال آ رہا ہو تو مکروہ تحریمی لکھا ہے. یعنی اگر آپ کو پتہ میری ہوا خارج ہو جائے گی یا مجھے تیز پیشاب آ رہا ہے, آپ کو نماز نہیں, کیونکہ نماز تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے, نہ کہ سر سے اتار کے پھینکنی ہے. تو ہمارے کئی لوگوں کا سر جی وہ سر سے اتارتے ہیں نماز پڑھ لو. بھائی آپ سکون سے پڑھیں, آپ با جماعت پڑھیں, پہلے سے وضو کر لیں. کافی سب کئی وجوہات ہیں اس میں. اسی طرح آج اگر ہمارے یہاں آپ کے سامنے اللہ معاف کرے یہ جو جس طرح کی خوراک ہے میں بیان کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ ہیوی پیزا برگر یہ فاسٹ فوڈ بیکری آئٹم صحیح, یعنی کاربوہائیڈریٹ ہمارے یہاں یہ بن پڑی ہے. اور حافظ صاحب یہ کولڈ ڈرنک کیمیکل انہوں نے ہمیں بس مریض بنا دیا. اللہ ہر مرض سے شفا عطا فرمائے. تو یہ جو گردوں کا پیشنٹ ہے حافظ صاحب یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں. اور پہلے بوڑھے ہوتے تھے, آپ نے صحیح کہا, اب تو جوانوں کو یہ مرض ہو رہا ہے, گردے چینج ہو رہے ہیں. تو گردوں کا مریض ہو, خاص طور پہ پتھری کا گردے میں پتھری ہو گئی یا مثانے میں بھی پتھری ہو جائے حافظ صاحب, اس کا بہترین علاج ہے اور آزمودہ ہے. سورہ حشر کی آیت نمبر 21 ترجمے پہ بھی غور کریں گے کہ نام حافظ قرآن بھی ہیں اور آپ کو یہ کس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہوگا. فرمایا یہ آیت مبارکہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. فرمایا اگر لو انزلنا ہم نازل کرتے هذا القرآن یہ قرآن کیا على جبل پہاڑوں پر کیا ہوتا لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. قرآن میں اتنا جلال ہے اتنا نور ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. یا میرے حضور علیہ السلام کی قلب اتھر کا بھی معجزہ نظر آتا ہے کہ اللہ نے پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ہو جاتا. قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوتا. سبحان اللہ, حضور کا قلب کتنا نور والا اور کتنا پاورفل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قلب مصطفیٰ کے صدقے اللہ ہمیں ہر مرض سے شفا عطا فرمائے. تو حافظ صاحب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. اس نیت سے سورہ حشر کی آیت نمبر 21 آپ 41 مرتبہ دن میں کسی بھی ٹائم اسی تصور کے جیسے پتھر ٹوٹ رہا ہے نا, اس آیت کو پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے پی لیں, چہرے پہ مل لیں, مریض کو دم کر کے چھینٹے مار دیں. میں نے دیکھا گردوں کے ایسا مریض جس کو پتھری اور الحمدللہ چند دنوں میں پتھری ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب کے ذریعے بہ جاتی. اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے شاہ صاحب, سبحان اللہ.